السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ۔ پچھلے 4-5 دن میں جو مناظر، جو حالات ہم نے اپنی ٹی وی سکرینز پر دیکھے، آخر یہ حالات یہاں تک کیسے پہنچے؟ دوسرا شاید بڑا اور اہم نقطہ یہ ہے کہ انتخابات روکنے کے لیے سب کو آخر کیا کیا کرنا پڑ رہا ہے۔ یہ جو پچھلے 5 دن کے حالات اور واقعات ہیں، یہ تکلیف دہ ہیں۔ اسی ملک میں اس طرح کے مناظر کسی بھی جمہوریت کے لیے، سیاست کے لیے اور ملک کے لیے کوئی اتنا اچھا شگن نہیں ہوتا، لیکن ہمارے ملک میں سیاست ایسے ہی چلتی ہے اور ایسے ہی تکلیف دہ مناظر دیکھ دیکھ کر ہم یہاں تک پہنچ گئے۔ 70 سال سے یہ ملک نازک دور سے گزر رہا ہے، اور یہ نازک دور کیوں آخر ختم ہونے کا نام نہیں لیتا، گزر ہی نہیں رہا؟ کیونکہ جو فیشسٹ، ظلم، ظالم، مظلوم، اس کی ڈیفینیشنز ہر بدلتی حکومت کے ساتھ ساتھ بدلتی رہتی ہے۔ پچھلی حکومت میں جو فیشسٹ تھا، اس دفعہ وہ مظلوم ہے۔ جو پچھلی حکومت میں مظلوم تھے، آج وہ تمام کام کر رہے ہیں جو فیشزم کی تعریف میں آتے ہیں، جس میں اپوزیشن ختم کرنا، میڈیا کا گلا گھونٹنا وغیرہ وغیرہ، یہ تمام چیزیں شامل ہیں جو پچھلے کچھ عرصے میں، یہ 70 سال سے ہم اس ملک کی پالیٹکس میں دیکھ رہے ہیں۔ جمہوریت کو رونتے ہوئے یہ سیاست یہاں تک پہنچی ہے، اور اس کی وجہ کہ یہ سیاست صرف کرسی کی جو حصول ہے اس کے گرد گھومتی ہے۔ سب کو کرسی چاہیے۔ اصول صرف اس وقت ہے جب اپوزیشن میں ہے، جب حکومت میں آتے ہیں تو وہ اصول نہیں رہتے، اصول بدل جاتے ہیں، طریقہ بدل جاتا ہے۔ جو حکومت میں ہوتا ہے اس کی فرمائشیں بدل جاتی ہیں، اس کی ضروریات بدل جاتی ہیں، اور یہی اپوزیشن میں پارٹیوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے ہماری جمہوریت آج جہاں ہے، کچھ نہیں بدلا۔ 80s کی دہائی، 90s کی دہائی، 90 کی دہائی دیکھیں، اسی قسم کی پالیٹکس تھی۔ کسی کو یاد ہو، میاں نواز شریف صاحب کا اس وقت بڑا شور پڑ رہا تھا، ان کے گھر پر بلڈوزر چلا دیے گئے تھے ماڈل ٹاؤن میں۔ بینظیر بھٹو صاحبہ کو کدھر جیل میں پیشیاں بھگتنی پڑی۔ یہ 80s اور 90s کی پالیٹکس آج بھی نہیں بدلی۔ ایک طرف اور جو سب سے بڑی بنیادی بات ہمارے سیاستدان بھول جاتے ہیں، سیاست کسی کی خواہش، کسی کی مرضی سے نہیں چلتی۔ ریاست کو آئین اور قانون کے مطابق چلنا ہے، لیکن یہاں پر ہماری سیاسی خواہشات کی بنیاد پر ریاست کو چلانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ایک طرف طاقت کے نشے میں چور ریاست ہے، جس کی کوشش ہے کہ مخالف کو رون کے رکھ دیا جائے۔ ہم نے دیکھا کہ بہت سی ایسی چیزیں ہوئی پچھلے 5-6 دن میں جہاں ریاست نے طاقت کا ننگا استعمال کیا، اور دوسری طرف ایک خواہش ہے کہ میری خواہش کے مطابق چیزیں اور جو معاملات ہیں وہ آگے بڑھنے چاہیے۔ یہ ہے اس ملک کے بنیادی مسائل جو ہماری جمہوریت اور سیاست کو درپیش ہے۔ اب صرف یہ دیکھ لیں کہ اس وقت حالات سے پی ڈی ایم کے مطالبات کیا ہیں۔ پہلے آپ کو پی ڈی ایم کا ایک دکھاتے ہیں کہ وہ کیا چاہ رہے ہیں اس وقت، طور پر ہونا کیا چاہیے۔ اس لیے اسکیپ نہیں دینا چاہیے کہ کسی نے سیاسی ہونے کا لبادہ اڑا ہوا۔ آپ جیسا بندہ پوری، میں کہتی ہوں پاکستان میں اس کے اوپر بین لگنا چاہیے۔ ریٹ آف دا گورنمنٹ قائم ہوگی، کوئی چیلنج کرے گا، پولیس والوں کی طرف ہاتھ بڑھائے گا، وہ ہاتھ توڑیں گے۔ الیکشن ہوگا، ضرور ہوگا، لیکن پہلے ترازو کے دونوں پلڑے برابر کیے جائیں گے۔ بدماشی ہے، خواہشات ہیں، فرمائشیں ہیں، جس کی بنیاد پر یہ سیاست اور اس ملک کی جمہوریت آگے بڑھنی چاہیے۔ تحریک انصاف کیا کہہ رہی ہے؟ یہ ٹریپ تھا، یہ قتل کرنے لگے آپ کو۔ میری جب زندگی خطرے میں ہے، مجھے ویڈیو کانفرنسنگ کے اوپر لیں۔ ایک اور کوشش ہو رہی ہے کہ پاکستان کی فوج کو اور تحریک انصاف کو آمنا سامنا کروایا جائے۔ ان کے اپنے مسائل ہو، کہتے ہیں مجھے ویڈیو کانفرنس پہ لیا جائے کیونکہ ان کی جان کو خطرہ ہے۔ ظاہر ہے اس کا فیصلہ میں تو نہیں کر سکتا، لیکن جو پچھلے 4-5 دن میں ہوا، آخر ہوا کیوں؟ اس حکومت میں پلان اے، پلان بی اور پلان سی، یہ کیا پلانز بنے ہیں، کیسے بدلے ہیں، ذرا ان کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں۔ جب تحریک انصاف کی حکومت ختم ہوئی تو لگ رہا تھا کہ تحریک انصاف غیر مقبول ہو گئی۔ پی ڈی ایم نے حکومت بنائی، الیکشنز میں نہ جانے کا فیصلہ کیا، اپنے کیسز ختم کرائے۔ اس دوران عمران خان صاحب نے سیاست اپنی کی اور بیانیہ بنایا جو کہ عوام میں انتہائی مقبول ہو گیا، جس کا آپ نے نتیجہ متعدد ضمنی الیکشنز میں دیکھا کہ تحریک انصاف بار بار جیتی رہی، جس کے بعد پی ڈی ایم نے فیصلہ کیا کہ اب الیکشن میں نہیں جانا، اور پلان اے بھی یہی تھا۔ کوشش یہ تھی کہ اس ملک میں اگلے سال، 1.5 سال، 2 سال تک الیکشنز نہ ہوں۔ طریقہ اس کا یہ بننا تھا
کہ الیکشن ایکٹ کے مطابق اگر 4 مہینے رہ گئے جنرل الیکشن کو تو کوئی بھی اسمبلی ٹوٹے الیکشنز مقررہ وقت پر ہوں گے. سو پہلی کوشش یہ تھی کہ 4 مہینے کے پیریڈ تک پہنچا جائے. اس کے بعد معاشی ایمرجنسی لگا کے تقریباً 1 سال تک کم از کم طول دینا تھا اس حکومت کو اور الیکشنز نہ کرانے کا فیصلہ پی ڈی ایم کی جانب سے کیا گیا تھا, جو کہ آپ کو حالات نظر بھی آ رہے ہیں کیونکہ اب چند مہینے رہ گئے. الیکشن کروا دینا تو کسی کے لیے مسئلہ نہیں تھا, لیکن یہ تھا پلان اے. پلان اے ناکام ہوا جب عمران خان صاحب نے اسمبلی توڑ دی پنجاب کی 14 جنوری 2023. 14 جنوری 2023 سے پہلے تک کے بیانات آپ نے سنے ہوں گے. آپ اسمبلی توڑیں, ہم سارے الیکشنز کروانے کو تیار ہیں, کیونکہ سب کی کیلکولیشنز یہ تھیں کہ اسمبلی توڑنے کے لیے نمبر تحریک انصاف کے پاس نہیں ہے. پنجاب اسمبلی ٹوٹی, پھر فوراً خیبر پختونخوا کی اسمبلی توڑ دی گئی. جب یہ آئینی طور پر ناممکن ہو گیا الیکشنز کو روکنا, کیونکہ آئین تو بڑا واضح یہ کہتا ہے کہ 90 دن کے اندر اندر یہ الیکشنز کروانے لازم ہے. اب الیکشن سے بھاگا نہیں جا سکتا تھا. سے پہلا پلان جو پلان اے تھا وہ یہی تھا کہ 2024 تک کسی طرح یہ حکومت جو پی ڈی ایم کی ہے اس کو چلائی جائے. بتا یہ رہے ہیں کہ حالات یہاں تک پہنچے کیسے. اگر وہ ہو جاتا تو سب ظاہر ہے آئین قانون بڑی مخالفت ہوتی, اختلاف ہوتے, جلسے جلوس ہوتے, لیکن کہیں نہ کہیں آئین کے قریب تر رہتے ہوئے یہ کام ہوتا. لیکن اسمبلیاں توڑنے کا جو عمران خان صاحب کا عمل تھا اس کی وجہ سے وہ پلان اے ناکام ہوا. پلان اے ناکام ختم ہونے کے بعد پلان بی سامنے آیا. وہ کہ الیکشن کی تاریخ نہ الیکشن کمیشن نے دی, نہ دونوں گورنرز نے دی. سپریم کورٹ آف پاکستان نے انٹروین کیا, سو موٹو کیس لیا, اٹھایا, اور اس کے بعد اس میں فیصلہ دیا کہ الیکشن 90 دن کے اندر اندر ہونا لازم ہے, اور طریقہ کار بتا دیا کہ الیکشن کمیشن کب تاریخ دے گا اور گورنر آخر کیسے تاریخ دے گا. پلان اے تو بنا تھا, پلان بی کسی کے پاس اس وقت نہیں تھا, کیونکہ سب کا خیال تھا جو الیکشن ملتوی کرنا چاہتا تھا کہ پلان اے کافی ہوگا. اب فیصلہ تو تھا کہ الیکشن نہیں کروانے, لیکن اس کو روکنا کیسے ہے اس کا راستہ کسی کے پاس نہیں تھا. اور اگر راستہ نہیں تھا تو کیا راستہ نکالا گیا؟ کسی نے کام سیکورٹی نہیں دیں گے, کسی نے کام پیسے نہیں دیں گے, تیسرے نے کام آروز نہیں دیں گے. سب نے الیکشن کمیشن کے پاس جا کر, چاہے وہ حکومتیں ہیں, چاہے وہ گورنر خیبر پختونخوا ہے یا بیوروکریسی ہے, سب نے یہ جا کر کہہ دیا ایک ایسی آئینی ذمہ داری جو کہ سپریم کورٹ کے فیصلے میں بھی لکھا ہے کہ یہ پوری کرنی لازم ہے سب کے لیے. سب نے ہاتھ اٹھا دیے. دوسرا یہ جو پلان تھا یہ بھی اب اس فیز میں ہے جہاں پر کسی کو پتا نہیں کہ الیکشنز ہوں گے یا نہیں ہوں گے. آج بھی آپ باہر جائیں سب آپ سے ایک ہی سوال پوچھتے ہیں, کیا الیکشنز ہوں گے اس ملک میں؟ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ سب کو پتا ہے کہ طاقتور حلقے اور سیاستدان اب بھی الیکشن نہیں کروانا چاہتے. سو پلان بی اپنی جگہ کہیں نہ کہیں پھنسا ہے, تو اس کو کنورٹ کیا گیا پلان سی میں. اب پلان سی کی بات چیت تو کافی عرصہ پہلے سے شروع ہو گئی تھی, لیکن کسی کو پتا نہیں تھا کہ اتنی جلدی اس پر عمل درآمد کرنا پڑ جائے گا. وہ پلان سی کیا تھا؟ پلان سی تھا کہ عمران خان کو نائل کر کے جیل بھیج دیا جائے. یہ جو سارا جو سب کچھ میں کہہ رہا ہوں یہ آپ کو مسلم لیگ نون اور پی ڈی ایم کے منہ سے سنوا دیتے ہیں. الیکشن روکنا نہ ہونا اس کی ڈیمانڈ تو آپ بڑے عرصے سے سنتے آئے ہیں. سنیے کہ کیا کہتے تھے الیکشن کے بارے میں, ہونے چاہیے یا نہیں. 90 دن میں انتخابات نہیں ہوتے تو پھر آئین میں نہیں لکھا کہ کیا ہوگا. بھلے ہمیں تو کوئی ایکسٹرا پریمیم ملنا چاہیے, کوئی 6 مہینے سال. 1988 میں سیلاب جب آئے تھے تو انتخابات ملتوی کر دیے گئے. ملک میں انتخابات ایک ساتھ ہونے چاہیے. الیکشن ہو جائیں گے ٹائم پہ, نہیں ہونے چاہیے. مسلم لیگ نون ایسا الیکشن کبھی نہیں چاہے گی. سو پہلی فیز میں تمام سیاستدان جو حکومت کے تھے ان کی جانب سے بار بار بیان بازی ہوئی کہ الیکشنز نہیں ہونے چاہیے. کسی نے آئین کا سہارا لیا, کسی نے ماضی کی مثالوں کا سہارا لیا, لیکن مقصد ایک ہی تھا کہ الیکشنز ملتوی کیے جائیں. جب دیکھا کہ الیکشن اب ملتوی نہیں ہو سکتے, سپریم کورٹ کا فیصلہ آ چکا ہے, تو پھر لیول پلئنگ فیلڈ کی بات سامنے آئی. کیا کہتے ہیں لیول پلئنگ فیلڈ کیا ہے یہ بھی انہوں نے بتا دیا. الیکشن ہوگا, ضرور ہوگا, لیکن پہلے انصاف ہوگا. پہلے ترازو کے دونوں پلڑے برابر کیے جائیں گے. پہلے نواز شریف سے ہونے والی ناانصافیوں کا ازالہ ہوگا. بے گناہ نواز شریف کو ہونے والی غلط سزائیں ختم ہوں گی. فتنہ خان گھڑی چور, پہلے اس کو انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کریں گے, پھر الیکشن ہوگا. نواز شریف کو اپنے جو
सिसिलियन माफिया कहा, गॉड फादर कहा, पहले वो इल्काबात वापस लेना पड़ेंगे, फिर इलेक्शन होगा। अभी तो फरमाइशें और भी बहुत सी की जा सकती थी। जून में बर्फ पड़ेगी तो इलेक्शन होगा, जब भट्टी साहब हंस रहे हैं, मुमकिन है ना जी। दिसंबर में अगर 50 डिग्री टेम्परेचर पाकिस्तान में होगा तो इलेक्शन होगा। फरमाइशें तो बहुत सी, हर बंदे को फ्राई पैन मिलेगा तो इलेक्शन होगा। लेकिन ये बहुत सी फरमाइशें, मासूम ख्वाहिशें सामने आई कि ये होगा तो इलेक्शन होगा। फिर एक नई डिमांड सामने आई है, और वो डिमांड है तहरीक इंसाफ को एज पॉलिटिकल पार्टी डिसबैंड करने की, खत्म करने की, इमरान खान को पाकिस्तानी सियासत से हटाने की। आप जैसा बंदा पूरी, मैं कहती हूँ पाकिस्तान में इसके ऊपर बैन लगना चाहिए। ये सियासी जमात नहीं है, ये गुंडागर्दी है, ये गुंडागर्द ग्रोह है। इसके ऊपर से सियासी जमात का लेबल जो है वो हटाना होगा। इसको एक कलअदम जमात के तौर पे डील किया जाना चाहिए और इसको एक दहशतगर्द जमात के तौर पे डील किया जाना चाहिए। स्टेट को अब इमरान खान के साथ और पीटीआई के साथ जिस तरह वो कलअदम तंजीमों को हैंडल करते हैं, तहरीक इंसाफ एक दहशतगर्द जमात है। किसी को सिर्फ इसलिए एस्केप नहीं देना चाहिए कि किसी ने सियासी होने का लिबादा उड़ा हुआ, अपने दहशतगर्द जमात बन के आना है, फिर आपको पॉलिटिकल पार्टीज का गाब अवेलेबल नहीं होगा, उसका फसाड अवेलेबल नहीं होगा, ना होना चाहिए। ये है तकरीबन प्लान सी। खत्म किया जाए तहरीक इंसाफ को, इमरान खान को सजा दी जाए, इमरान खान को नाअहल किया जाए। देखिए, जमहूरियत में सियासतदानों पर केसेस चलते हैं। जमहूरी निजाम जब भी है, जो भी अदालती निजाम है, और सबको अपने केसेस का सामना करना चाहिए और करना पड़ेगा। लेकिन ये जिस तरफ लेकर जा रहे हैं, जिस तेजी से ये मुतालबा पूरी पीडीएम की जानिब से आ रहा है, वजीर आजम पाकिस्तान भी यही बात कर रहे हैं। यही कहा जा रहा है कि दहशतगर्द तंजीम इसके ऊपर पाबंदी लगानी चाहिए, उसके लिए रास्ते ढूंढे जा रहे हैं। वो किक स्टार्ट किया है प्लान सी, जिसके जरिए तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाई जाए, क्योंकि केसेस जब चलेंगे, फैसले होंगे। इलेक्शन की तारीख आ चुकी है, 1.5-2 महीने बाकी हैं इलेक्शन होने में। उस टाइम पीरियड में सजा देना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए बेहतर है यह काम कर जो ये प्लान सी, जब इलेक्शन ना रुक पाए तो प्लान सी भी सामने, ये बी के बाद आया कि अब इलेक्शन अगर नहीं रुक सकते तो तहरीक इंसाफ फारिग कर दें। इस दौरान बहुत से बयानिए बनाए गए जा रहे हैं, बनेंगे भी। गुड जज बैड जज का बयानिया बनाया जा रहा है कि ये जजेस बहुत बुरे हैं और ये बहुत अच्छे हैं। गुड जनरल बैड जनरल के बयानिए बनाए जा रहे हैं, क्योंकि वो जनरल जिनके नाम जलसों में लिए जाते थे, आज वो गुड जनरल हो गए हैं और दूसरे जनरल बैड जनरल हो गए। ये जजेस के बारे में क्या फरमाया मरियम साहब ने, सुनिए। बजाय इसके कि इन दोनों जजेस को एहतसाब के कटहरे में खड़ा करते, उस बेंच में वो 2 जजेस जो सीनियर मोस्ट हैं, जिनके किरदार पे किसी ने कभी उंगली नहीं उठाई, जिनकी इंटेग्रिटी पे कभी किसी ने उंगली नहीं उठाई, उन दोनों जजेस को शामिल नहीं किया, इन दोनों जजेस को बिठा दिया। और जुडिशरी के लिए यह भी लम्हा फिक्रिया है कि सियासतदान उठ के कहें कि कौन अच्छा जज है, कौन बुरा जज है। आई एम श्योर किसारों के रिजर्वेशंस भी होते हैं जजेस के ऊपर, इमरान खान साहब के भी थे, इनके भी थे। जनरल्स के ऊपर भी रिजर्वेशंस हैं। ये भी फैसला इन्होंने कर लिया कि अच्छा जर्नल कौन और बुरा कौन है। जरा ये भी सुन लो। वो साजिश करने वाले कौन थे, स्क्रीन पे तस्वीरें लगाओ जरा। 5 का टोला नजर आ रहा है, जो स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं आज पाकिस्तान के हालात के ये जिम्मेदार है। इनका सरगना जनरल रिटायर्ड फैज हमीद था। जनरल बाजवा साहब का नाम निकल गया इस लिस्ट से। अगर आपको मियां साहब की गुजरांवाला की तकरीर याद हो तो उन्होंने सारी जिम्मेदारी जनरल बाजवा साहब पर डाली थी। लेकिन फिर चंद हालात और वाकयात इस किस्म के हुए, कोई डीलें इस किस्म की हुई, जिसके बाद अब सारा मामला बैड जनरल पे डाला जा रहा है। ये राइट किसी का नहीं। अगर कोई भी इस्टेब्लिशमेंट जर्नलों में से अगर जमहूरियत के खिलाफ हो, उसके खिलाफ काम करे, तो ये राइट किसी सियासतदान का नहीं कि अपनी मर्जी से पिक एंड चूज करे। दोनों जर्नलों के खिलाफ कार्रवाई करें। लेकिन अब जबकि उनसे एक इंटरव्यू में सवाल पूछा गया, उन्होंने कहा मेरे पास इसके बारे में सबूत कोई नहीं। तो ये था प्लान ए बी सी। और हम यहां तक कैसे पहुंचे हैं, इस वजह से पहुंचे कि इलेक्शंस नहीं होने देना चाहते। लेकिन दूसरी तरफ इमरान खान साहब हैं। ये बात पिछले 4-5 दिन से, जब से जमान पार्क पुलिस गई थी और जो पेट्रोल बम की फुटेजेस देखी, जो पथराव रियासत के एहलकारों पर किया गया, उस वक्त से यह सियासतदान का पिक एंड चूज नहीं हो सकता कि वो खुद फैसला करे कि मैंने कब क्या करना है, कब खुद को कानून के सामने सरेंडर करना है, कब सरेंडर नहीं करना। ये फुटेजेस भी जमहूरियत के लिए कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है। दोनों सियासतदानों को यह सोचना चाहिए, कल किसी की हुकूमत होगी,
कल अगर रायविंड पर आंसू गैस चल रही हुई तो मरियम नवाज शरीफ साहिबा क्या कहेंगे? कल रायविंड पुलिस गिरफ्तार करने गई और आगे से आंसू गैस माफी चाहता हूं पेट्रोल बम और पथराव किया गया पुलिस के ऊपर, तो इमरान खान साहब अगर हुकूमत में है तो क्या कहेंगे? बुरी मिसालें सेट कर रहे हैं, अच्छी मिसालें हमारे सामने इस वक्त सेट नहीं हो रही। बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है हमारी जमहूरियत के लिए। लेकिन इस फिक्स से आगे जाने का रास्ता क्या है उस पर भी बात करते हैं, लेकिन दो चीजें आपको सुनाना चाहता हूं। मोहसिन नकवी साहब जो कि निगरान वजीर आला हैं इस वक्त पंजाब के, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्या कहा जरा सुनिए। इमरान खान साहब ने कल भी पुलिस वालों को थ्रेट किया है, अगर उनको पुलिस पे ट्रस्ट नहीं है, जो सिक्योरिटी पुलिस ने दी हुई है उसको वापस भिजवा दें। ये नहीं हो सकता कि आप पुलिस वालों को गालियां दें और कहें हमें सिक्योरिटी दो, ये नहीं होगा। ये तो सिर्फ एक बात उन्होंने कही था। दूसरी वाली बात को उन्होंने हाथ तोड़ देंगे, हम तो लेवल प्लेइंग फील्ड देना चाहते हैं, अगर कोई ना ले तो उसका क्या होगा? क्या ये साउंड है हमारे पास? ये भी कहा मैं दोनों मेहमानों के लिए, ये लेवल प्लेइंग फील्ड देना किसी निगरान हुकूमत की जानिब से या वजीर आला, ये आपकी स्वाबदीद नहीं है। मेरा ख्याल है कोई गलत फहमी का शिकार है मोहसिन नकवी साहब। लेकिन पेमरा चेयरमैन से पूछा गया इमरान खान की तकरीरों में पाबंदी क्यों है, क्या जवाब दिया वो भी सुन लें। खान साहब पे आपने पाबंदी लगा दी है, वजह क्या है? पेमरा ने कभी कोई पाबंदी नहीं लगाई। पेमरा की जानिब से नहीं पाबंदी लगाएगी? कोई पाबंदी, पेमरा कोई पाबंदी नहीं लगा। जो नोटिफिकेशन जारी हुआ इमरान खान को ना चलाया जाए, तो कोई पाबंदी नहीं तो नोटिफिकेशन क्या वो गलत था? फिर नोटिफिकेशन कौन सा?